بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ چینی صدر شی جن پنگ تیسری بار چین کے صدر منتخب ہو گئے۔ جاپان کا افغانستان میں سفارتی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ حملے کا خطرہ، روسی حکام کی شہریوں کو خیرسون سے انخلا کی ہدایات۔ بھارت کا سب سے وزنی خلائی راکٹ روانگی کے لیے تیار۔ چین کے ساتھ مل کر آئل مارکیٹ میں استحکام کے لیے کام کریں گے سعودی عرب۔ سوڈان میں نسلی فسادات، ایمرجنسی نافذ۔ ایلون مسک نے ٹویٹر کے ہزاروں ملازمین کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ جوہری معاہدہ، امریکہ کو کوئی رعایت نہیں دیں گے ایرانی وزیر خارجہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین کے صدر شی جن پنگ تیسری بار چین کے صدر منتخب ہو گئے۔ چینی صدر شی جن پنگ مزید 5 سال کے لیے چین کے حکمران رہیں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق گریٹ ہال میں چینی صدر شی جن پنگ نے نئی ٹیم کے ہمراہ شرکت کی۔ چین میں 2 بار سے زیادہ صدارت کے عہدے پر پابندی تھی۔ گزشتہ روز نئی ترمیم کے بعد شی جن پنگ کے تیسری بار صدر منتخب ہونے کی راہ ہموار ہو گئی تھی۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی چینی صدر شی جن پنگ کو تیسری بار صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے لکھا کہ صدر شی جن پنگ کو تیسری بار سی پی سی کا جنرل سیکرٹری منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چین کے عوام کی خدمت کے لیے ان کی دانشمندانہ ذمہ داری اور غیر متزلزل لگن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جاپان نے افغانستان میں سفارتی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جاپانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ محدود سفارتی تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں۔ کابل میں جاپانی سفارت خانے نے محدود سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں مکمل سفارتی سرگرمیوں کی بحالی کا فیصلہ بعد میں حالات کا جائزہ لینے کے بعد کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ افغانستان میں گزشتہ حکومت کے خاتمے کے بعد جاپان نے اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا اور سفارتی عملے نے قطر سے عارضی طور پر اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی تھیں۔ تاہم اب کابل میں جاپانی سفارت خانے نے محدود سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی حکام نے خیرسون کے مرکزی شہر سے لوگوں کو انخلا کی ہدایات دے دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ خیرسون کے علاقے میں شیلنگ اور دہشت گرد حملوں کا شدید خطرہ ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے حکام نے کہا ہے کہ شہری فوری طور پر خطرے والے علاقوں کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ خیال ہے کہ گزشتہ روز خیرسون میں یوکرینی فوج کی شیلنگ سے 4 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ دوسری طرف یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ روس نے گزشتہ رات یوکرین میں بڑے حملے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس ہمارے ملک میں مستقل دہشت پھیلا رہا ہے۔ گزشتہ رات بھی روس نے یوکرینی علاقوں میں 36 راکٹ فائر کیے۔ زیلنسکی نے کہا کہ اہم تنصیبات پر فائر کیے گئے بیشتر روسی راکٹوں کو مار گرایا گیا تھا۔ روس نے یوکرین میں توانائی تنصیبات پر فضائی حملے کیے۔ یوکرینی حکام کے مطابق حملوں کے بعد 10 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو چکے ہیں۔ حکام کا مزید کہنا تھا کہ روس نے گزشتہ چند روز میں یوکرین پر حملوں میں توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کا سب سے وزنی خلائی راکٹ روانگی کے لیے تیار۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرو کے سب سے وزنی خلائی راکٹ LVMK-3 کو خلا میں روانہ کرنے کے لیے الٹی گنتی کا آغاز گزشتہ شب 12:07 پر ہوا۔ ہندوستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق خلائی راکٹ آج رات ریاست آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے چھوڑا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق اس خلائی راکٹ کے ذریعے پہلی مرتبہ 36 چھوٹے براڈ بینڈ کمرشل مواصلاتی سیٹلائٹ خلا میں بھیجے جائیں گے، جن کا وزن 5400 کلو ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ بھارت کے خلائی تحقیقاتی ادارے اسرو نے 1999 سے اب تک 345 سیٹلائٹ زمین کے مدار میں بھیجے ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی وزارت توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے چین میں قومی توانائی کے اعلیٰ عہدیداروں سے ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات کے دوران آئل مارکیٹ میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا اظہار کیا۔ سعودی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزارت توانائی اور چین میں قومی توانائی کے اعلیٰ عہدیدار نے ویڈیو لنک کے ذریعے رابطے میں کہا کہ وہ آئل مارکیٹ میں استحکام برقرار رکھنے کے حوالے سے تعاون کرتے رہیں گے، مستقبل میں پیش آنے والے چیلنجوں سے نپٹنے کی تدابیر مل کر کریں گے۔ سعودی عرب اور چین نے اس امر پر زور دیا کہ طویل المیعاد محفوظ تیل رسد آئل مارکیٹ کے استحکام کا باعث بنے گی۔ آئل مارکیٹ موجودہ حالات میں بے یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سوڈان میں ایک ہفتے سے جاری نسلی فسادات کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی۔ حکام نے ہنگامی حالات نافذ کر دیے۔ مقامی حکام کے مطابق سوڈان کے جنوبی صوبہ نیل ازرق کے سب سے بڑے قبیلہ ہوسا اور فوج کے درمیان بدھ کے روز شروع ہونے والے نسلی فسادات صوبائی دارالحکومت دمازین سمیت دیگر علاقوں تک پھیل چکے ہیں۔ مسلح قبائلی افراد نے شہر اور دیہی علاقوں پر حملے کر کے 2000 سے زائد خاندانوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا۔ مقامی امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ دونوں قبائل کے درمیان جاری حملوں میں 200 سے زائد افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ کئی درجن افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ قبائلی خونریزی روکنے کے لیے صوبے کے گورنر نے صوبے بھر میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ یاد رہے کہ ہوسا قبیلے کی جانب سے خود مختار نظام حکومت کے اعلان پر دیگر چھوٹے قبائلوں کو اپنے حقوق کی پامالی کا خدشہ تھا، جس کے باعث انہوں نے مسلح مزاحمت کا راستہ اختیار کر لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کی خریداری کے بعد اس کے ملازمین کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے فیصلہ کیا کہ ٹویٹر کے 75% ملازمین کو ملازمت سے فارغ کر دیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق ادارے میں 7500 ملازمین کام کرتے ہیں، جن میں سے تقریباً 5625 ملازمین اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، جنہیں کچھ ماہ میں مرحلہ وار گھر بھیج دیا جائے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹویٹر کی موجودہ انتظامیہ آئندہ سال کے آخر تک کمپنی کے ملازمین کی تنخواہوں میں سے تقریباً $800 ملین کم کرنے کے منصوبے پر بھی غور کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ کمپنی نے اپنے ملازمین کو فی الحال یہی بتایا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر ملازمین کو نوکری سے برخاست نہیں کر رہی، تاہم دستاویزی شواہد اس کے برعکس ہیں۔ یاد رہے کہ ایلون مسک کی ٹویٹر کو خریدنے کی خواہش سے قبل ہی مذکورہ کمپنی کی جانب سے عملے کو نکالنے اور ادارے کے اخراجات میں کمی کے منصوبے پر کام جاری تھا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر کا کہنا ہے کہ امریکہ کے قول و عمل میں تضاد ہے، امریکی فریق کو کوئی رعایت نہیں دیں گے۔ آرمینیا کے دورے پر موجود ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ جوہری معاہدے سے متعلق ایران کو امریکہ کا پیغام ملا ہے۔ امریکہ سیاسی اور نفسیاتی دباؤ ڈال کر جوہری معاہدے میں رعایت لینا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے جس میں ایران پر سیاسی دباؤ ڈالا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ایران جوہری معاہدے کی بحالی کا ہر فیصلہ اپنے مفاد میں کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران تمام فیصلے منتخب معاہدے کے فریم ورک کے مطابق اور اپنی سرخ لکیروں کے اندر کرے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔